خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، فیضان خواجہ، فیضان خواجہ، نعرہ تکبیر۔ ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا، ہے ملت پر احسان تمہارا، بولو سارا ہندوستان تمہارا۔ اور ہم سب کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، ہم سب کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، سب مل کے بولے ہم سب کو طیبہ کی گلیاں، ہم سب کو طیبہ کی گلیاں دکھلا دو، ہم پہ کرم سرکار ہمارے یا خواجہ، ہم پہ کرم سرکار ہمارے یا خواجہ، سارا ہندوستان۔ جتنے بیٹھے ہیں آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آخری بار بلند آواز سے بولے، دلی راجستھان تمہارا، اور بلند آواز سے پوری دنیا سن لے، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ولیوں کے راجہ کا ہندوستان، سلطان الہند کا راجستھان، پورے اولیاء کرام کے سردار کا ہندوستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ لوگوں سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اپنی نشستگاہوں پہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہمارے مدعو خصوصی غازی ملت، جن کی شخصیت ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جانب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، غریب نواز نے جو چمن لگایا تھا اس کے گل اور بوٹے آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرات، ہم کسی نے کہا تھا کہ مولانا جلسہ تو آپ کرنے جا رہے ہیں مگر کیا پبلک آئے گی؟ میں نے کہا کہ بشیر القادری، شاہد میاں یا دوسرے جتنے متعاون ہمارے لوگ ہیں، جتنے عاشقان رسول ہیں، ہمارے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلا کر لائیں۔ یہ تو غریب نواز کے دستے کرامت میں اہل ایمان کا دل ہے، جسے چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بھگا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، حضور غازی ملت۔ حضرات، بلا کسی تاخیر کے اب کرسی خطابت پر جلوہ بار ہونے جا رہے ہیں علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ۔ میں رضاکاران سے گزارش کروں گا کہ وہ نظم و ضبط کو برقرار رکھیں۔ میں ان کے حوالے شعر کر رہا ہوں کہ دونوں جہاں کی اتنی ہی کل کائنات ہے، دونوں جہاں کی اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی۔ ارے کیسی ہے موت، یہ تو مسلسل حیات ہے،
کیسی ہے موت، یہ تو مسلسل حیات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ اور حضرات اسی شعر کے ساتھ غازی ملت کو آپ کے حوالے اور آپ کو غازی ملت کے حوالے۔ نعرہ تکبیر۔ میرے خیال سے جو سامنے کے لوگ ہیں وہ تو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ حضرات آپ کسی ایسے ویسے خطیب کے لیے نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، غازی کے لیے لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو چائے نوشی کر رہے ہیں یا چائے تقسیم کر رہے ہیں، قطعاً چائے پلانا بند کر دیں۔ نہیں صاحب، غازی ملت کا خطاب ہو رہا ہے۔ آپ چائے پیتے رہیے اور میری بات سنتے رہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي بين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قاضما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغداة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سب سے پہلے میں ان تمام انجمن عاشقان رسول کو بدھائی دیتا ہوں. فرسٹ آف آل مائی کانگریچولیشن کہ یہ جلسہ آپ کا نہیں ہے، یہ غریب نواز کا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی ہم نے جلسہ کیا تو لوگ اتنے نہیں آئے. ہم عرس کرتے رہتے ہیں،
5,000 10,000 لوگ آئے چلے گئے. لیکن جب غریب لوگ اپنا عرس کرتے ہیں تو چلنے کو ٹھہرنے کو جگہ نہیں ہے. تو جس طرح ان کے عرس میں میلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کا عرس ہے، اسی لیے اس جلسے میں بھی انسانوں کا سمندر ہے کیونکہ یہ ان کا جلسہ ہے. ایک غریب کے لیے اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہوگی کہ اس کے غریب نواز نے قبول کر لیا. تحقیق کی آیات تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. No doubt, نور from Allah Almighty came to you and glorious book. آ گیا نور، پرکاش آ گیا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آیا اور پرکاشت پستک. اب اس میں ایک ایک شبد پر گفتگو کروں گا. قد جاءکم، اس میں ایک ہے قد. علماء کرام بیٹھے ہیں اس لیے حوصلہ ہو رہا ہے کہ کچھ گرامر کی بات ہو جائے، کچھ ویاکرن کے انتر، کیونکہ ویاکرن کا کوئی دھرم نہیں. ویاکرن سیکولر ہوتی ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چشتیوں کا ججمنٹ ہے. یہ گرامر کا فیصلہ ہے کہ جب ماضی کا صیغہ ہو اور اس پر قد داخل ہو تو تحقیق کا معنی پیدا ہو جاتا. تو جا یا جیو، جا پاسٹ ٹینس ہے، اس پہ قد داخل ہے، اس لیے ترجمہ ہوا قد جا تحقیق کی آیا. یعنی جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ تحقیقاً ہے. بات آگے یہ ہے کہ نور آیا، بات آگے یہ ہے کہ روشن کتاب آئی. مگر یہ نور کا اور روشن کتاب کا آنا یہ خیالن نہیں ہے، یہ گمان نہیں ہے، یہ تخمینہ نہیں ہے، یہ اندازن نہیں ہے، یہ تحقیقاً ہے. تو رسول کو نور نہ ماننا قرآن کی تحقیق کی مخالفت ہے. لیکن ہم جانتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا پیریڈ ہے. آئی نو ویری ویل. کوئی بھی تحقیق پرماننٹ نہیں ہوتی. اس کے ثبوت میں ڈاکٹر حسن رضا صاحب قبلہ کو پیش کروں گا. انہوں نے ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا ہے اور تحقیق کرنے والوں کا حشر بھی دیکھا. ایسی ایسی تحقیقیں کرتے ہیں کہ تحقیق کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے، شرمندگی سے پانی پانی ہو جائے، کیونکہ تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں. تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں اور یہ ہمارے روزمرہ کا وہ ہے تجربہ. کسی جاہل نے کوئی بات بڑے یقین سے کہا، عالم نے کاٹ دیا، اور عالم نے کوئی تحقیق پیش کیا، اس کو مفتی نے کاٹ دیا. مفتی نے بڑے زور لگا کر کے تحقیق پیش کی، مجدد نے کر دیا. مجدد کی تحقیق کو مجتہد نے اڑا دیا. کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا، کم عقل والے کی تحقیق کو زیادہ عقل والا، یا کم پاور والے کی تحقیق کو زیادہ پاور والا. ہو گیا ایک جگہ مرڈر، انڈین پینل کوڈ کے حساب سے 302. جب یہ سیشن کمٹ ہوا تو جج نے پھانسی کی سزا دی. مقدمہ سنا، ایف آئی آر، جنرل ڈائری، پولیس انویسٹیگیشن، آئی وٹنسز، ڈاکومنٹری پروف، انٹینشن آف مرڈر، ویپن آف مرڈر، ٹائمنگ آف مرڈر، ایوری تھنگ پروف. تحقیق یہ ہوئی کہ اس نے مار ڈالنے کے لیے مارا پھانسی. پھر اپیل میں جب ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں پر کیا ہوا، پھانسی کنورٹڈ انٹو لائف امپریزمنٹ. کیپٹل پنشمنٹ ختم ہو گئی، عمر قید کی سزا ہو گئی. اور وہی کیس جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے اس نے چھوڑ دیا. یہ عجیب بات ہے. کیس ایک ہے، مرڈر ایک ہے، آلہ قتل بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے،
مگر ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق میں پھانسی انصاف ہے، ہائی کورٹ کی تحقیق میں عمر قید انصاف ہے، اور سپریم کورٹ کی تحقیق میں چھوڑ دینا انصاف ہے۔ تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں، لوور کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں بدل جاتی ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ بدل دے، یا ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ بدل دے، یا ضلع کی عدالت کی تحقیق کو داروغہ جی بدل دے، یہ ان کے بس کا نہیں ہے۔ یعنی کم درجے والے کی تحقیق کو زیادہ درجے والا کاٹ سکتا ہے، مگر وہ اعلیٰ درجے کی تحقیق کو ادنا درجے والے نہیں کاٹ سکتے۔ تو ایک قرآن یہ جو رسول کو تم نور کہہ رہا ہے، یہ کس کی تحقیق ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، تو نعرہ رسالت۔ قرآن جواب دیتا ہے قَدْ من اللہ، یہ اللہ کی تحقیق ہے۔ اب اسے وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، اللہ سے زیادہ پاور والا ہو، اللہ سے زیادہ قدرت والا ہو، اور جب اللہ سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں تو اس نور کی تحقیق کا کاٹنے والا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، حضور غازی ملت، فیضان غریب جماعت۔ ایک بات اور سمجھیے جناب میرے دوستو، جو جہاں سے آتا ہے وہیں سے زبان لاتا ہے، وہیں سے مانسکتا لاتا ہے، وہیں سے سوبھاؤ لاتا ہے، وہیں سے سبھیتا لاتا ہے، وہیں سے کلچر لاتا ہے۔ ہمارے بھارت کی دھرتی پر جب انگریز آئے تو انگلش کلچر لے کے آئے، انگلش زبان لے کر کے آئے، یورپین سبھیتا لے کر کے آئے، یورپ کی زبان لے کر کے آئے۔ اب اگر یہاں کوئی گجرات سے آئے گا تو وہ گجراتی کلچر لے کے آئے گا، گجراتی مانسکتا لے کے آئے گا۔ آپ کا نام اردو میں نہیں پوچھے گا، پوچھے گا تمہارا نام سوچ ہے۔ اگر کوئی بنگلہ دیش سے یہاں چلا آیا تو وہ بنگلہ کلچر لے کے آئے گا، بنگلہ تہذیب لے کے آئے گا اور پوچھے گا تمہارا نام کی۔ اگر کوئی ایران سے آئے گا تو ایرانی سبھیتا لے کے آئے گا، ایرانی ذہن لے کے آئے گا، ایرانی فکر لے کے آئے گا، ایرانی زبان لے کر آئے گا اور پوچھے گا اس میں شما چیز۔ اگر کوئی عرب سے آئے گا تو عرب کلچر لے کے آئے گا، عربی زبان لے کر کے آئے گا اور آپ سے پوچھے گا مسموکیہ شہر۔ مطلب یہ جو جہاں سے آتا ہے وہیں سے ذہن لاتا ہے، وہیں سے صلاحیتیں لاتا ہے، وہیں سے انفعال لاتا ہے، وہیں سے افعال لاتا ہے، وہیں سے افکار لاتا ہے، وہیں سے تہذیب لاتا ہے، وہیں سے تمدن لاتا ہے۔ اے رسول، کیا آپ امریکہ سے آئے ہیں یا رشیا سے آئے ہیں یا فرانس سے آئے ہیں یا افریقہ سے آئے ہیں؟ تو قرآن کہتا نہیں، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ حضور غازی ملت، یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، وہیں سے ذہن لائے ہیں، وہیں سے فکر لائے ہیں، وہیں سے صلاحیت لائے ہیں، وہیں سے پیغام لے کے آئے ہیں، وہیں سے میسج لے کے آئے ہیں، وہیں سے تہذیب لے کے آئے ہیں، وہیں سے تمدن۔ تو میرے رسول کا نظریہ یہ زمین کی دین نہیں، رب العالمین کی دین ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جب یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو ایک آخری بات یہ سمجھیے، ہم جتنے بھی سویلائزڈ کمیونٹیز ہیں، جتنے بھی سبھ سماج کے لوگ ہیں، ہماری ٹریڈیشن، ہمارے سنسکار میں یہ بات ہے کہ کوئی اجنبی اگر میرے گھر پر آتا ہے تو مجھے 3 سوالوں کا فوری جواب چاہیے۔ آپ کے گھر پر بھی کوئی اجنبی اگر دروازہ کھٹکھٹائے گا، باہر کا آیا ہوا آدمی، تو آپ کے لیے بھی 3 پرشن آپ کو اتےجت کریں گے، تجسس پیدا کریں گے، اور آپ 3 سوالوں کا جواب چاہیں گے۔ پہلا تو یہ کہ یہ جو آئے ہیں کون؟ کیا بات؟
جو بھی میرے پاس آئے گا میری پہلی فکر یہ ہوگی یہ ہے کون سا، اور دوسری یہ کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ غریب نواز کے دربار کے شہزادگان کو تجربہ ہے، یہ غریب نواز کے خادم ہیں، ہمارے نہیں، ہمارے مخدوم زادے ہیں۔ یہ چشتیوں اور بہشتیوں کے میزبان ہیں، بے شک انہیں معلوم ہے۔ کچھ پہچانے جو آتے بار بار آتے ان کے بارے میں نہیں، جنہیں پہچان لیا انہیں نہیں۔ کوئی اجنبی فرسٹ ٹائم وزٹڈ یور ہوم تو ہو از ہی اینڈ فرام ویئر ہی از کمنگ۔ ارے مطلب اگر وہ ریلوے اسٹیشن سے آئے تو چائے پی لاؤں، اور جے پور سے آ رہا ہے تو بھی کھانا بھی کھلاؤ، یہ فکر ہوتی ہے کہاں سے آئے ہو۔ اور تیسری فکر یہ ہوتی اکیلا ہے یا ساتھ میں کوئی ہے، یعنی کتنی پلیٹیں لگاؤں۔ یہ ہمارے سنسکار میں، ہماری تہذیب میں، ہماری کلچر میں یہ بات ہے، کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اکیلا ہے یا ساتھ میں ہے۔ اگر ہم اپنی سوشل لائف کے ان تینوں کوشچنز کو یہاں رکھیں تو تینوں کا جواب آیت میں ہے۔ جاکم من اللہ جرہم و کتاب مبین میں تینوں سوالوں کا جواب ہے۔ جو صاحب تشریف لائے وہ ہیں کون؟ تو جواب ملا نور، جو آیا ہے وہ نور، اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ اکیلے ہیں کیا؟ نہیں، وہ کتاب مبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ یہاں چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے یہ حوصلہ ہوا ہے کہ لاؤ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ میرا نبی نور بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی قد جاکم من اللہ رسول و کتاب مبین، آیا اللہ کی جانب سے